بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بے مثالی شوہر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روٹھ گئی۔ کسی گھریلو اونچی بات پر شوہر سے اختلاف ہو گیا، جذبات ذرا تلخ ہو گئے۔ خدا کے رسول صبر تحمل سے کام لیتے رہے، لیکن عائشہ کی آواز بلند ہو گئی۔ حضور مسکرا مسکرا کر بات سمجھاتے رہے، لیکن حضرت عائشہ اسی طرح زور زور سے بولتی رہی۔ اتفاق سے اسی وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت ابوبکر صدیق آ گئے۔ میاں بیوی میں اختلاف دیکھ کر قدرتی طور پر بہت غمزدہ ہوئے۔ ایک طرف خدا کے رسول ہیں جن کی خوشنودی خدا کی خوشنودی ہے، اور دوسری طرف اپنی جگر گوشہ حضرت عائشہ ہیں۔ باپ کے سامنے بھی عائشہ صدیقہ کی آواز اسی طرح اونچی رہی۔ حضرت ابوبکر صدیق برداشت نہ کر سکے۔ ہائے، تم خدا کے رسول سے یہ منہ زوری کر رہی ہو؟ تمہاری جرات اب اتنی بڑھ گئی ہے۔ غصے میں اٹھے اور اٹھا کر مارنا ہی چاہتے تھے کہ درمیان میں فخر کائنات آ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ سم کر بیٹھ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق غصے میں باہر چلے گئے۔ خدا کے رسول کب برداشت کر سکتے تھے کہ ان کی حبیبہ حضرت عائشہ صدیقہ کی نازک دل کو ٹھوس لگے اور وہ ذرا دیر کے لیے بھی مزمل ہوں۔ آپ حضرت عائشہ کے قریب ہو گئے اور پیار بھرے انداز میں کہا، کہو عائشہ، کیسے بچایا؟ حضرت عائشہ صدیقہ مسکرا پڑی اور رسول اللہ سے لپٹ گئی۔ یا رسول اللہ، معاف کر دیجئے، میں نہ جاننے کیا ہو گیا تھا، خدا معاف کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ابوبکر صدیق بیٹی سے ملنے آئے تو دیکھا کہ مثالی شوہر اور مثالی بیوی گھریلو حالات میں مثالی خوشگواری ہے۔ کیوں نہ ہوتے؟ امت کے لیے یہی تو نمونہ کا پیمانہ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق پیار و محبت کی یہ فضا دیکھ کر بہت ہی مسرور ہوئے اور خدا کے رسول سے فرمایا، یا رسول اللہ، ایک دن میں آپ دونوں کی لڑائی میں شریک ہوا تھا۔ اس صلح و پیار و محبت میں بھی شریک تھا، مجھے بھی شریک کر لیجئے۔ دعائے عظیم نے کہا، ہاں ضرور۔ عائشہ صدیقہ صرف 9 سال کی تھی، سہیلیوں کے ساتھ جھولا جھول رہی تھی کہ ان کی ماں حضرت ام رومان نے ان کو بلا بھیجا۔ اب عائشہ کی رخصتی کا وقت تھا۔ دن چڑھے، خدا کے رسول بھی پہنچ گئے اور عائشہ ایک نو عمر لڑکی رخصت ہو کر کاشانہ نبوت میں آ گئی۔ ایک ذہین عمر لڑکی، لابالی کی نئی عمر اور شریک حیات، وہ جن کے کندھوں پر پورے عالم کی قیادت کا بوجھ، انتہائی حلیم و سکہ عمر بھی ڈھل گئی تھی۔ کس قدر فرق تھا دونوں کے مزاج، معیار، فکر اور دلچسپیوں میں، مگر مثالی شوہر نے جس طرح ایک نو عمر لڑکی کے نازک جذبات و احساسات کا خیال رکھا، جس طرح نازو انداز برداشت کیے اور اپنی مثالی زندگی سے رہتی زندگی تک خوشگوار ازدواجی زندگی کے لیے نمونہ چھوڑا، وہ خدا کے رسول ہی کا حق۔ عید کا دن تھا۔ حرم نبوی کے قریب ہی کچھ حبشی اپنے سپاہانہ کرتب دکھا رہے تھے۔ عائشہ صدیقہ کو معلوم ہوا ایک کمسن لڑکی کس طرح مطالبہ نہ کرتی کہ میں بھی دیکھوں گی۔ سرور کونین اپنی آڑ میں اپنی حبیبہ عائشہ کو لے کر دروازے میں کھڑے ہو گئے اور امت کی ماں دوش مبارک پر تھوڑی رکھ کر حبشیوں کا تماشا دیکھنے لگی۔ دیر تک دیکھتی رہی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ، کیا ابھی جی نہیں بھرا؟ عائشہ نے جواب دیا، ابھی نہیں۔ عائشہ نے بے تکلف کہا، خدا کے حبیب غیر معمولی ذمہ داریوں کے باوجود
अपनी हबीबा पाक को उसी तरह खड़े ये तमाशा दिखाते रहे, यहाँ तक कि खुदाम उम्मुल मोमिनीन भी थक कर हट गईं। कभी ऐसा भी होता कि नई दुल्हन के पास कमसिन बच्चियां खेलने के लिए जमा हो जाती। घुड़ियों का खेल होता रहता। एक दिन खुदा के रसूल आए, लड़कियां गुड़ियों से खेल रही थीं। गुड़ियों में एक घोड़ा भी था जिसके दाएं बाएं 2 पर लगे हुए थे। आयशा, ये क्या है? खुदा के रसूल ने पूछा। ये घोड़ा है, आयशा ने जवाब दिया। घोड़े के पर कहाँ होते हैं? रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा। हजरत सुलेमान के घोड़ों के पर थे, आयशा हमारा ने बेसाख्ता जवाब दिया और खुदा के रसूल उससे बेसाख्ता जवाब इख्तियार मुस्कुरा दिए। शादी के कुछ ही दिन बाद मदीने से बाहर रसूल खुदा ने आयशा सिद्दीका से कहा, आओ दौड़ में मुकाबला कर रही हो? हाँ, क्यों नहीं। आयशा फौरन तैयार हो गई और दौड़ का मुकाबला हुआ। सिद्दीका हमरा कमसिन थी और शेरी बदन था, आगे निकल गई और खुदा के रसूल पीछे रह गए। आयशा की खुशी देखने के काबिल हो गई। बहुत दिनों के बाद फिर एक ऐसा ही मौका आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर तहरीर की। उम्र के साथ आयशा का बदन कुछ भारी हो गया। दौड़ हुई तो उस बार पीछे रह गई और खुदा के रसूल आगे निकल गए। आपने पहला मुकाबला याद दिलाया कि कहा, आयशा ये उसका बदला हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।